ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بھئی تو جس طرح بھی ہے نا تو اسی طرح ہی اچھا ہے، جو کام تیرے اختیار میں نہیں ان میں مداخلت نہ کر، جو کام جس کا ہے اسی کو ساجے، تو مداخلت میں کہنے لگا نہیں مہربانی کرے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے سکھا دیتے۔ وہ آدمی گھر کے اندر بیٹھا تھا تو جانور رکھے ہوئے تھے، گھوڑا تھا، گائے تھی، بکری تھی، بلی تھی، کتا تھا، چند جانور تھے۔ تو چھوٹی سی کوئی چیز گری ہوئی تھی تو کتا کھانے لگا تو بلی نے پہلے کھا لی۔ اس نے کہا مجھے تو کیوں نہیں کھانے دیا، ساری کھا گیا ہے۔ تو بلی کہنے لگی فکر نہ کر، تمہارے مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، بڑا ذرا گوشت ہوگا، کھا لینا۔ مالک نے بات سن لی، وہ بڑا سمارٹ بنا، گھوڑا رات کو ہی بیچ آیا، اگلے گھر جا کے مر گیا۔ اب اگلے دن بلی اور کتا پھر بات کر رہے ہیں تو کتا کہتا ہے تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کل کہا تھا گھوڑا مرے گا، وہ تو مرا ہی نہیں۔ کہنے لگی چل فکر نہ کر، آج گائے مرے گی۔ اس نے سن لیا اور گائے بھی چھوڑ آیا۔ پھر اس نے کہا تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کہا تھا گائے مرے گی، کوئی نہیں مری۔ کہنے لگی فکر نہ کر، آج بکری مرے گی۔ اس نے سن لی، بکری بھی چھوڑ آیا۔ ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بلی بڑی مایوس بیٹھی ہے تو دوسرا جانور کتا اس سے پوچھتا ہے کہ تو آج بڑی پریشان ہے، کیا ہوا؟ بڑے تو جھوٹ بولتی تھی، آج بڑی مایوس ہے۔ کہنے لگی پریشان اس لیے ہو کہ آج ہمارے مالک کی روح پرواز کر جائے گی۔ بکری تو چھوڑ آیا تھا، گائے تو چھوڑ آیا تھا، گھوڑا تو چھوڑ آیا تھا، اپنے آپ کو کہاں چھوڑ کے آتا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی کچھ چھپ سکتا ہے؟ اب بڑا پریشان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، حضور مہربانی کرے، وہ تو باتیں کر رہے ہیں جانور کہ میری باری ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کہا تھا تو جس حال میں ہے اسی میں رہ، آگے بڑھ کے مداخلت نہ کر، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ، تو آگے بڑھا ہے، تو مرضی کا رزلٹ چاہتا تھا۔ کہا حضور مہربانی کرے، اب ہوگا کیا؟ آپ فرمانے لگے تیرے گھر کے اندر ایک شخص کی موت لکھی ہوئی تھی، گھوڑے کا وقت آیا تو اسے چھوڑ آیا، اب وہی موت جب گائے پہ آئی تو اسے چھوڑ آیا۔ اب تو نے تو سمجھا کہ میں نے وہاں سے بھی لاکھ بچا لیا ہے، یہاں سے بھی 80,000 بچ گیا ہے، بکری کی باری آئی تو نے وہ بھی 30,000 بچا لیا۔ اب تو نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ ارادہ قدرت ہے، تو اپنی مرضی کا رزلٹ مانگ رہا تھا نا، تو وقت آ گیا ہے۔ اگر تو ارادہ قدرت پہ رہنے دیتا تو شاید تیری عمر لمبی کر دی جاتی۔ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی، تو چل تو ہی کر دے کوئی، میرا دل سخت ہو گیا۔ تو اللہ نے درخت کو زبان دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں، خود دھوپ میں جلتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تیری بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ کہنے لگا پوچھ لیں۔ تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ نا کہ انجام بندے کا ٹھیک ہو، آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو، تجھے جلا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرنے کا، اب آپ نے مجھے شروع کر دی ہے، اور میری نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے، بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں۔ کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں پر ایک خامی ہے، جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، میرے پاس استقامت کوئی نہیں، ادھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، اگر کہیں استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر، استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات، تو غافل ہو گیا اللہ سے،
تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. دینے والا, عزت بھی اللہ دے گا, رزق بھی اللہ دے گا. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں, لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے. عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو, آپ اپنی توجہ, دل کی توجہ, روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں, غفلت کا پردہ اتار دیتے اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا, ہر وقت اسی میں سوچنا, اسی میں محو ہو جانا, پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے. پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے. پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں, پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں. پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں. عزیز بھائی, حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ. یہ بھی تابعی ہیں. تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے. ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے, تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملہ ہی کافی تھا. علم و بس کری ہو یار, وہ ایک کوئی حرف نہیں درکار. جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے, لیکن شرط یہ کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو, تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے, مختصر سی نصیحتیں کرتے, لیکن وہ عکس جلدی کرتے, اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں, کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا, فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا, رہوں گا کیسے, کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت ویس کرنی نے رومال اٹھایا, کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں. میں تجھے نصیحت کروں جیسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے. تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے. او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے, تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے. مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا, دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنا. بال بچے, گھر بار, مکان, اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی, فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو. بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے, جن کا مقصود رزق کے حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے, صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے, وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے. دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا ہے, سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے, ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے.
औलाद भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा ही है, रहेगा भी तुम्हारे पास, लेकिन इसकी मौजूदगी में गाफिल ना हो जाना, गाफिलों जैसी जिंदगी ना बिताना। जो लोग सड़क को मंजिल बना लेते हैं वो रास्ते में रह जाते हैं। सड़क जो होती है वो रास्ता होती है, मंजिल नहीं होती। ये जो रिस्क है, दौलत है, माल है, औलाद है, ये तो सारा रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने का, कि थोड़ा सा रिस्क हलाल कमाएं, कमर सीधी हो जाए और फिर हम अपने रब करीम की इबादत करें। हम रिस्क हलाल कमाएं ताकि हम हाथ फैलाने से बचें और हम अल्लाह के बंदों की ज़रूरियात का ख्याल करें, दीन के कामों में अपने आप को मशगूल करें, कुछ न कुछ अपना हिस्सा पेश करें। ये मकसूद था, ये मंजिल नहीं, ये तो सिर्फ एक रास्ता था। हमने अब क्या किया है कि यही चीज़ हमारी मंजिल बन के रह गई है। रात पैसे गिनना, सवेरे उठ के फिर गिनना शुरू कर देना, पैसों में रिश्तों को तोलना, पैसे के साथ ही अपने आप को हर वक्त लगाए रखना। उलझ के रह गए हैं लोग, उलझ के, और फिर कोई बंदा जीत नहीं रहा। हमारे दादा भी यही कहते थे कि कुछ पैसे कमाने हैं ताकि बच्चे पाल लूँ, ये कहते कहते चले गए। हमारे अब्बा भी यही कहते थे, फिर उसके बाद हमने भी यही बोली बोलनी शुरू कर दी है। तो जीता तो कोई भी नहीं, जीता तो कोई भी नहीं। माल को ज़रूर हासिल करे। हज़रत भावलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने ना मिना के मैदान में एक नौजवान देखा जो लाखों का कारोबार कर रहा था, लाखों का, दिनारों का कारोबार करता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात का काम करता था। लेकिन फरमाते मैंने उसके दिल पे नज़र डाली, लाखों का काम करता था पर उसका दिल एक मिनट के लिए भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं था। हर वक्त उसका दिल अपने मालिक की याद में मसरूफ था, हर वक्त। इरशाद फरमाते हैं कि मेरा शुरू में उसके बारे में गुमान ये था कि देखो ये शख्स क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि फिर मैंने एक और मंजर देखा, एक और रंग मैंने देखा कि वो कमा रहा था, और फिर इख्तिताम हज पे मैंने देखा कि जो कमाया था सारा अल्लाह के बंदों पे खर्च कर रहा था। आप और मैं, हमने देखना सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौलत में उलझ गए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, हम सुनते थे जब कोई आदमी जाने लगता था ना परदेश पैसा कमाने के लिए, तो वो कहा करता था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 2 4 5 साल लगा के आऊँगा, वापस आके फिर यहाँ मैंने कोई काम करना है, थोड़े से पैसे कमाऊँ ताकि यहाँ ना फिर मेरा सिलसिला कोई बन जाए। वो 3 साल लगाने गए थे पर 30 गुजर गए हैं, लौट के वापस कोई नहीं आए। वो 4 साल का कह के गए थे पर साल 40 हो गए, लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? इसलिए कि पहले मुफाद छोटा था, ख्याल ये था कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे, बच्चों का खर्चा चलने लग जाए, फीसें पूरी होने लग जाएं, और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, तो बस फिर मैं कामयाब हूँ। ये तय किया था। उसके फ़ौरन बाद फिर जब बाहर गए तो ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ पंखे का नहीं, एसी का बिल भी देना पड़ेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ख्याल आया कि छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं होता, बड़ी गाड़ी ना ले लें। फिर ख्याल आया कि बड़ी गाड़ी ली है तो ये तो अंदर खड़ी नहीं होती, सामने वाला प्लाट मिल जाए तो ज़रा गिराज अच्छा बन जाएगा। फिर उलझते उलझते उलझ गए दोस्तों। फिर ना मालिक की हकीकी की जानिब वो नज़र जो हमारी होनी चाहिए थी ना रही। ज़ौक़ से नमाज पढ़ते थे, फिर हमारी नमाजें मुख्तसर हो गई। हम सवेरे उठ के ज़ौक़ से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो वक्त भी हमारा दफ्तर की तैयारी में लग गया। रात दुरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो भी सारा हमारा हिसाब किताब में वक्त गुजर गया। हमने ये समझा ही नहीं कि दौलत कारखाना नहीं देता, दौलत सेठ साहब नहीं देते, दौलत आपको आपकी फैक्ट्री नहीं देती, देने वाले तो रब करीम की ज़ात है।
تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی یہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے ایسا خاص۔ ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے، بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے، تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ یا